الكرام الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والإقام الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن دله فهو البعيد الدليل يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الراعي بن عازب رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب وسلم تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. زیب صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر قبلہ ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب عالیہ حضرت سجادہ مولا شریف حضور قبلہ سید السادات فخر اہل سنت بقیت السلف حضور سیدی سید صدر حسین شاہ صاحب کی نظام برکات عالیہ علماء کرام کے وغیرہ ہیں ہمارے احباب ہمارے دوست جو یہاں پر ہیں سنی مشتاق صاحب ہمارے مقدس اللہ یہاں پر تشریف فرما ہے. ہمارے بھائی قبلہ ملک ناصر صاحب کے وغیرہ ہیں میرے بھائی جناب پرویز صاحب میرے بھائی جناب شفیق صاحب حضرت چشتی صاحب اور جناب سجاد بھٹ صاحب اور تمام حضرات کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دوستوں کی خالص محبت کہ میں اس مسجد میں حاضر ہو سکا. اللہ رب العالمین تمام دوستوں کا جن کا میں نے نام لیا اور آپ تمام جن کو میں چہروں سے جانتا ہوں یا اس وقت میں آپ کے چہروں کا مشاہدہ کرنے کا شف حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ذکر میلاد کی دائرے میں خوشی عطا فرمائے. جو آپ نے اتنا وقت اپنا نکالا پیسے کے ذریعے حکمت کے ذریعے معاملات کے ذریعے حکومت کے ذریعے ان علماء کے ساتھ اور جن دوستوں کا میں نے نام لیا ان کے ساتھ دست و بازو بن کر چاہے شہادت کانفرنس ہو چاہے میراث شریف کی کانفرنس ہو چاہے حضور شیخ الاسلام سیدنا قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کا یوم ہو یہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس بزم کو آپ سجاتے ہیں میں صرف آپ کے لیے کیا دعا کروں آپ کے لیے جملے خیر کہہ کر میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کو کہ اللہ رب العالمین اس کی بہترین جزا آپ تمام کو اور مجالس کو منعقد کرنے پر آپ کے بچوں کو عطا فرمائے. اس مسجد شریف کو اللہ رب العالمین تمام استقامت عطا فرمائے. اس مسجد کی تزئین آرائش کرنے والے اور اس مسجد کے مقدس عہدوں پر فائز منار ہوا اللہ رب العالمین اس مسجد کو میلاد شریف کے اس پروگرام کے لیے دینے پر اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور دارین کی خوشی عطا فرمائے. حضرت گرامی میلاد شریف کا جلوس ہوا اللہ رب العالمین جل وعلا آپ تمام کو نصیب فرمائے.
اور نیو یارک بالخصوص اور بالعموم تمام امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے اور یہ دن بدن بڑھے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کے کہنے پر اس کرامت کا ظہور بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس بارش کو روک دیا، اور اگر بارش ہوتی بھی تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، نہیں ہوئی تو یہ خدا کا کرم ہے۔ تو یہ نیک نیتی تھی، اس کے پیچھے، اس جلوس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی کسی خاص برادری کو پروموٹ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی نیت تھی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کیا اور عافیت کے ساتھ بھی پائے تکمیل بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یک جماعت ہو کر اور حقیقی محمدی ہو کر اپنی برادریوں اور اپنی زبانوں اور اپنی فکروں اور اپنی ذاتی انانیت کو فنا کر کے ذکر نبی پاک اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت میں اللہ ہمیں متحد رکھے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں پر کاٹیں گے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں وحدت عطا فرمائے۔ حضرت گرامی میں چند بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی ہمارے بھائی قبلہ علی صاحب نے تفصیلی خطاب بھی آپ کے سامنے کیا۔ میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام کو بیان کرتی ہے، اور اس کے تحت مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ خاص بات میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک اس دن تشریف لائے وہ کون ہے؟ ان کو اللہ رب العالمین نے جو اتنے اعلان کے ساتھ اور اتنے فضائل کے ساتھ جو بھیجا ہے، ان کے ذاتی کمالات کیا ہے۔ تو میں اپنی تقریر کی بنیاد امام بصری کو شیئر کو بنانا چاہوں گا، جو امام بصری نے قرآن و سنت کے ان تمام معاملات کو جمع کیا۔ فرمان منزہ من شریک فی محاسن، فرماتے ہیں منزہ من شریک فی محاسن، حضور وہ ہے کہ اپنی خوبصورتی میں، اور ایک تو حضور کو جو نبوت کا مقام دیا گیا ہے وہ ہے، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، ایک صفت ہے حضور کی نبی ہونا، نبی کو حضور کو معجزات دیا جانا، خارجی کمالات دیے جانا، ایک حضور کی خود ذات جس کو نبوت دی جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا اور سورہ نور کے اندر یہ جملہ موجود ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، فرمایا کہ میرے محبوب کا وجود اتنا پاکیزہ میں نے بنایا ہے کہ اگر اس کو میں نبوت، اس پر میں قرآن نہ بھی اتارتا، اگر قرآن نہ بھی اتارتا تو اس کی خود ذات اپنی نبوت کو واضح کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن نے اس میں سندار ذکر کیا کہ یکاد زیتها، یعنی اب قریب وہ تیل خود بھڑک پڑے، وہ آپ کی روح کے اندر جو خدا نے کمالات رکھے ہیں وہ خود بھڑک پڑے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ، فرمایا زیتون کے تیل کو اگر آگ لگائی جائے، زیتون کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے، زیتون کا تیل اتنا صاف ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ شجر مبارکہ کا تیل، اس تیل سے یہاں حضور کی روح ہے، یہاں قرآن نے ذکر کیا، فرمایا یہ اتنی پاکیزہ ہے کہ تیل کو اگر آپ ریفائن کریں تو ایک وقت ایسا آتا اس کو خدا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تیل کو بھڑکانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے ماچس دی جائے، ایک یہ کہ اس کو اتنا صاف کرو کہ اس پہ آگ کی ضرورت نہ، وہ خود جل گئے۔ تو فرمایا میرے محبوب کی روح ہم نے ایسی بنائی ہے، سورہ نور میں اللہ نے ذکر کیا، وہی مسئلہ نوری کا مشکات کے آخر میں، فرمایا یکاد زیتها، خود بھڑک پڑتا، خود روشن ہو جاتا، خود سے روشن ہو جاتا۔ فرمایا وہ تیل وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر ہم اس پر وحی کی چنگاری نہ بھی لگاتے، اگر آپ کی ذات پر وحی کی چنگاری نہ بھی لگاتے، تب بھی آپ کے ذاتی معاملات اتنے تھے کہ قرآن نہ بھی اترتا، تب بھی آپ کی نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کے بجائے آپ کا وجود خود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر امام راضی نے کی ہے، یہ تفسیر امام راضی نے کی ہے، اور یہی تفسیر امام قرطبی نے کی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضور کی باڈی کو اور حضور کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا صاف و شفاف بنایا ہے۔ فرمایا محبوب اگر ہم تجھ پر قرآن نہ بھی اتارتے نا تو تیرے ذاتی کمالات اتنے ہیں وہ تجھے ظاہر کر دیتے کہ تو نبی ہے، تجھے ظاہر کر دیتے کہ تو نبی ہے۔ اس کو حضرت امام بصری نے بڑے پیارے جملے میں ذکر کیا، فرمایا منزہ من شریک فی محاسن،
حضور فجوہر حسن فیہ غیر منقسم، فرمایا حضور کو جس مٹیریل سے بنایا گیا ہے، جس خاک پاک سے بنایا گیا ہے، جو جوہر ہے حضور کا وہ اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا باریک، اتنا شفاف، اتنا نور والا ہے، فرمایا اس سے صرف ایک ہی بن سکتا تھا، وہ مصطفیٰ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں بھی آتا ہوں اس پر ایک بہت بنیادی بحث یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دیں، توجہ سنیں۔ میں بہت بڑی علمی ایک بحث یہاں پر رکھ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے مرتب کی ہے اور تقریباً 1300 سال کو اس پر بحث ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ یہ مرکزی محفل ہوتی ہے، اس میں ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتے، اس میں ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سن رہی ہے تو بالکل اتھینٹک بات ہو۔ آپ ذرا توجہ رکھیے اس پر۔ سرکار دو عالم کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے، سرکار کو جس جوہر سے بنایا گیا ہے، سرکار کا جو جوہر تخلیق ہے، جو مٹیریل ہے جس سے حضور کو تیار کیا گیا ہے، امام مسلم بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، پہلے شعر سنیے امام مسلم کا پھر دلیل لاتا ہے۔ فرمایا منزہ من شریک فی محاسن، خدا نے آپ کو ایسا باکمال اور مکمل بنایا ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آپ کے حسن میں، آپ کے کمال میں شریک ہو جائے، اس سے اللہ نے آپ کو منزہ کیا۔ فرمایا منزہ من شریک فی محاسن۔ توجہ سنیے، اس شعر کو اگر آپ پڑھ لینا تو راتوں کو یہ دل نکل کر مدینے پہنچ رہا ہے۔ اتنی بنیادی بات امام مسلم کا، حضرت صاحب نے بھی کہا امام مسلم کا قصیدہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں اپنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کے سامنے کہ امام مسلم کا پورا قصیدہ ایک طرف اور صرف یہ ایک شعر منزہ من شریک فی محاسن جوہر الحسن فیہ غیر منقسم، پورا قصیدہ ان کا ایک جگہ پر اور پورے قصیدے میں سے ایک شعر جگہ، یہ ایک شعر خود ایک پورا قصیدہ ہے۔ کیا ہے اس میں توجہ رکھیے گا؟ فرمایا منزہ ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں تو کوئی بہت بڑا روم کی بات ہے، یہ اگر بچہ بھی آ کر یہاں پر کرے اس کی زبان سے پیچھے ہو جائے، کیونکہ یہ میری پگڑی ہے، جبہ، یہ میرے کہنے کا کوئی کمال نہیں، کمال اس ذکر میں خود ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذرا غور کریے، یہ نہیں کہ اگر ہم کرسی پر بیٹھے تو ہمارا کوئی بہت بڑا مرتبہ ہو، نہ، یہاں تو کوئی عام آدمی بھی بیٹھ کر یہ گفتگو کرے تو خدا اس کو عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عزت ہمارے خط و خال ہمارے جبوں میں نہیں ہے، عزت ذکر کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ بقول سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی کے فیض میں تیرے یا نبی، فیض میں تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سکھا، ہمیں کوئی 2 روپے کی نوکری پر نہ رکھی۔ فرمایا فیض میں تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سکھا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار۔ ہم تو ایک مٹھی بھر غبار کی پیدائش ہے، ہم تو ایک مٹھی بھر غبار کی پیدائش ہے۔ اس مٹھی بھر غبار کو جو زینت ملی ہے وہ حضور کے ذکر سے۔ کس سے ملی بولیے؟ میں موضوع کو کہیں اور نہیں لے جانا چاہتا، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ سنیے، فرمایا منزہ من شریک فی محاسن، منزہ کہتے ہیں اللہ نے بری کیا، ان شریک، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا کس چیز سے؟ ان شریک، کہ کوئی آپ کے برابر ہو، کوئی آپ کے برابر ہو، خدا نے اس سے آپ کو دور رکھا ہے۔ کس چیز میں برابر ہو؟ فرمایا فی محاسن اور فی حسن، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کی خوبصورتی میں۔ کیا جملہ لکھا ہے امام مسلم، خدا کی قسم، کہتے ہیں فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اے مصطفیٰ جس مٹیریل سے ہم نے تجھے بنایا ہے نا وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ تقسیم ہونے سے پاک ہے، اس سے اگر کوئی بنا ہے تو صرف آمنہ کا نام ہے۔ کاش میں اپنے دل آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھا اس کا معنی کیا ہے، اس شعر کی گہرائی کیا ہے۔ میں خیر آگے چلتا ہوں تھوڑا۔ ہم نے یہاں پر جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنے حسن میں کمال کریں۔ ادھر مجدد صاحب کی بارگاہ میں سلام ہے، سرکار قریب زمانے کا جملہ سنیے۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے، سنیے، یوسف علیہ السلام سے جب یعقوب علیہ السلام جو ان کے بچے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بچے ہیں یعقوب علیہ السلام،
یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، اس میں سے حضرت یوسف بھی تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا تو یعقوب علیہ السلام جو باپ تھے وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو 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 کے ان کی آنکھیں کم ہو گئی، نظریں کم ہو گئی۔ کیا بات کی، یہ بات بھی ہے کہ مجدد پاک ہی کر سکتے تھے۔ طیب زمانی مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی اپنے پاکیزہ سترے سچے اہل سنت کے مسلم نظریات کا مسودہ مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ مکتوب موجود ہے جلد نمبر 1 میں، فرمایا کون کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بچے کے لیے ہوئے تھے؟ یعنی سوال کھڑا ہوا کہ یعقوب بھی نبی علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں بھائیوں نے ان کو چڑھایا، سورہ یوسف میں، اور لے گئے اور کوئی نے پھینکا اور وہاں سے وہ مصر پہنچے۔ ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں، اب میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ ان کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ کسی نے سوال کیا کہ نبی بیٹے کے لیے رو رہا ہے؟ نبی کو دین کی سوچنی چاہیے، نبی کو شریعت کی پرواہ کرنی چاہیے، نبی جناب جو ہے وہ بیٹے کی پرواہ کر رہا ہے، یہ کیوں؟ تو مجدد صاحب کہتے ہیں بیٹے کی پرواہ نہیں ہے یہ۔ فرمایا کہ چہرہ یوسف یہ اللہ کے جمال کا آئینہ تھا، جس کو روزانہ یعقوب دیکھ کر اپنے دل کو منور کرتے تھے۔ جب وہ آئینہ دور ہو گیا تو اس دیدار الہی کے اس آئینے کے فراق میں وہ رو رہے تھے۔ آگے چل کر بڑی پیاری بات رکھی، فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نور کا حصہ عطا فرمایا۔ اب مجدد پاک یہاں پر ایک بہت بڑی روحانیت کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ انبیاء اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ ان کی تربیت اپنی صفت سے کرتا ہے، ہر نبی کو ایک صفت سے بناتا ہے۔ جیسا ماں بچے کو فیڈ کرتی ہے نا، ماں اگر باصلاحیت ہے تو اس کے دودھ سے بچے کے اندر تاثیر آتی ہے، اس طرح ماں بچے کو فیڈ کرتی ہے تو بلا تشبیہ آپ سمجھیے اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنے ایک صفت سے فیڈ کیا۔ اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر نبی کو ایک صفت سے فیڈ کرتا ہے اور وہ نبی اللہ کی اسی صفت کے مظہر بنتا ہے۔ سوال ہوا کہ مصطفیٰ کو خدا نے کون سی صفت سے پالا ہے؟ مصطفیٰ کریم کو خدا نے کون سی صفت سے پالا ہے؟ تو حضرت مجدد پاک فرماتے پہلے یہ بتاؤ سارے انبیاء میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ کہا بتاؤ سارے انبیاء میں حضور سے زیادہ کوئی شجاع ہے، بہادر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ سارے انبیاء کے میں حضور جیسا حلم و بردباری والا کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ سارے انبیاء میں حضور کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق ہے؟ کہا نہیں۔ تو اب سنو، اللہ نے ہر نبی کو ایک صفت سے پالا، حضور کو ایسی ایک صفت سے پالا ہے جس میں سارے کمال تھے۔ کوئی نبی کہیں خوبصورت طرح نظر آیا لیکن دوسری صفت کوئی نبی کہیں پر شجاع نظر آیا لیکن تیسری صفت اس میں نہ کھلی، لیکن حضور میں ساری صفات کھل گئی۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے آپ کو پالا ہی ایسی صفت سے تھا جس میں سارا کلام تھا۔ مجدد پاک کے غلاموں نے پوچھا وہ صفت کون سی تھی؟ فرمایا علم۔ کیا سے بولیے؟ علم۔ اب آپ ذرا غور کریں، پڑھیں، علم میں حسن بھی ہے، علم میں شجاعت بھی ہے، علم میں اخلاق بھی ہے، علم میں ایثار بھی ہے، علم میں تواضع بھی ہے، علم میں بردباری بھی ہے، علم میں حیا بھی ہے، علم میں سخاوت بھی ہے، علم میں شجاعت بھی ہے، علم میں استقامت بھی ہے۔ تو اللہ نے جس صفت سے محبوب کو فیڈ کیا وہ صفت علم تھی، اس لیے صفات متفرق ہونے کی وجہ سے کمال نبیوں میں مختلف نظر آئے، لیکن جب کر کسی ایک ذات میں نظر آئے تو مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں اپنی اصل صفت علم سے انہیں پالا۔ جو مصطفیٰ سنیے، جو مصطفیٰ بارہ ربیع الاول کو آئے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو خدا کی صفت اول اور صفت کامل اور اصل صفت سے جن کو پالا گیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، فرمایا جوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ جوہر کہتے ہیں کسی چیز کی مٹیریل کو جس سے چیز بنائی جاتی ہے۔ فرمایا حضور کو جس سے بنایا گیا ہے نا وہ ایسا تھا کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے دوسرا کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا، اس سے کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا تھا، اس سے صرف حضور ہی بنے ہیں۔ جس طرح خدا کی توحید میں کسی کو لانا شرک ہے، اسی طرح حضور کے ہم مرتبہ کسی کو کہنا کفر ہے، کیونکہ جو کمال حضور کو دیا گیا ہے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اس میں حضور تنہا ہے، دوسرا شامل۔ اچھا یہ کیوں؟ اس پر قرآن کی دلیل آپ سنیے،
امام راضی کو خدا کروڑوں مدارج سے اعلیٰ پر فرمائے جنت میں. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے حضور کے تعارف کے لیے کہ قد جاءکم برہان من ربکم. توجہ سنیے، بالکل مختلف بات. ان باتوں کو اگر میں اور آپ یاد رکھیں گے نا تو حضور کے پاؤں کا تصور بہت آسان ہوگا، اور تصور ہی سے سارے کام ہوتے ہیں. جب آپ درود شریف پڑھیں تو آنکھوں کو بند کریں، خیال حضور کے مبارک چہرے کا لائے، چہرے کا کوئی لا ہی نہیں سکتا. میں پاؤں کی بات کر رہا ہوں، قدم مبارک. سرکار کا قدم مبارک کتنا روشن ہے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا کمال کیا ہے. جب حضور کی باڈی کے اثر مقاصد کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر پاؤں اور ناخنوں کا تصور بنانے میں کچھ آسان ہے. چہرے کو تو کون دیکھ سکتا ہے؟ چہرے کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو ابو بکر عمر ہی بخاری میں موجود ہے. فرمایا سارے صحابہ قدم جھکا کر بات کرتے تھے. میں مولا علی کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا، وہ تو اہل بیت میں سے ان پر کوئی عنایت نہیں لینا پڑے، لیکن فرمایا کہ باہر اگر کوئی حضور سے بات کرتا تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سکتا. فرمایا دو تھے ابو بکر عمر جو حضور کے چہرے کو دیکھتے اور حضور کے چہرے کو دیکھتے. باقی سارے صحابہ رضوان فرمائی اپنے سروں کو جھکا کر رکھتے. اب ذرا غور کیجیے، یہاں پر قرآن کہتا ہے لوگوں جو تمہارے پاس میرا محبوب آ رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، جو تمہارے پاس آ رہا ہے وہ برہان ہے میری. کیا ہے؟ برہان. برہان میرے اسلامی بھائی نے تمہارے لیے دلیل، میں کہوں گا دلیل اور ہوتی ہے، برہان اور ہوتا ہے. برہان کا معنی اگر دلیل کر دیں تو کچھ قریب ضرور ہے، اور دلیل دعوے پر دی جاتی ہے. ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے پر دلیل دی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ دعویٰ جتنا مضبوط دلیل اتنی مضبوط، دلیل اتنی مضبوط. حضور بھی دلیل، حضرت موسیٰ بھی دلیل ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا کی توحید پر دلیل ہے. ہر نبی خدا کی توحید پر دلیل ہوتا ہے، لیکن خدا نے برہان جس کو کہا وہ مصطفیٰ ہے. دعوے پر کئی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن ایک دلیل ایسی ہوتی ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جو سب سے مضبوط ہوتی ہے. تو دعوے پر اگر بندہ دلیل پیش کرتا ہے تو میں انبیاء کی مثال سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ تشبیہ نہیں. وہ دلیل جس پر مخالف وکیل جرح کر سکے، وہ بات جس پر مخالف وکیل جرح کر کے اس کو توڑ دے وہ دلیل ہے. اور مخالف وکیل سر پٹک پٹک کے مر جائے اور جس بات کو توڑ نہ سکے اسے دلیل نہیں، اسے برہان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں. امام راضی بھائی کسی دلیل سے فرماتے ہیں برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس پہ کمزوری نہیں لائی جا سکتی، جس پر جرح نہیں ہو سکتی. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا مصطفیٰ رب کے دعوی حق اور دعوی اصلی اور اس کی توحید الوہیت اور اس کی توحید ربوبیت کے ایسی مسلم دلیل ہے. یوں تو دلیل سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، کائنات کی ہر شے دلیل ہے. سورج بھی خدا کی توحید کی دلیل، چاند بھی خدا کے توحید کی دلیل، رات بھی خدا کی توحید کی دلیل، زمین بھی خدا کی توحید کی دلیل. لیکن مصطفیٰ وہ دلیل بن کر آئے جن کے ہاتھوں میں یہ ساری دلیل ہوتی ہے. چاند بھی ان کے قبضے میں، سورج بھی ان کے قبضے میں، زمین کی رفتار. میں کہتا ہوں آقا تو آقا. اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کو دیکھیے ذات الخفا میں مدینے میں زلزلہ آیا. مدینے میں زلزلہ آیا، جب زمین ہلنے لگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھا کر زمین پر مارا. فرمایا تجھ پر عمر موجود ہے، تو ہل رہی ہے. کیا عمر نے جس پر انصاف نہیں کیا؟ میں نے کون سی بے انصافی کی کہ تو ہل رہی ہے؟ تو سرکار کے جوتے چومنے والے عمر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر کوڑا اٹھا کر مارے تو زمین ہلنا رک جائے. تو سرکار کے غلاموں کے ہاتھ میں زمین کا تصرف ہے. مصطفیٰ وہ ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. وہ ایس قرآن نے ان کو دلیل نہیں برہان فرمایا. کیا فرمایا؟ اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو مضبوط دلیل ہوتی ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کو کوئی بولیے توڑ نہیں سکتا. یہ پتھر، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب دلیل ہے خدا کی، لیکن مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں تو یہ مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ.
مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، جامع ترمذی دیکھیے، حضرت جابر بن سمرہ بھی یہ بات کرتے ہیں، نورانی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم مکہ کی جب گلیوں سے گزرتے تھے تو کوئی پہاڑ کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا جو یہ نہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ ہر نبی اور کائنات کی ہر شے خدا کی توحید پر دلیل بن کر آئی ہے اور مصطفیٰ تنہا برہان بن کر آئی۔ سبحان اللہ۔ کہاں کیا ہے بولیے؟ اب میں اس کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں، سنیے۔ یہاں پر ایک یہ بھی بات آپ کے سامنے کروں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ کسی دوست کو سمجھانے کے لیے اور کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کی آسانی ہے۔ غور کیجیے، دیکھیں سارا علم حضور کے سینے سے آیا ہے۔ جو حضور نے ہمیں رہن سہن کے مسائل سکھائے وہ فقہ ہے، اور جو اللہ رسول اللہ نے ہمیں ایمان کے مسائل سکھائے وہ عقیدہ ہے۔ ہم اپنی عام زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، قرآن اس عقیدے کو ایمان کہتا ہے۔ عقیدہ قرآن کی ٹرمز میں ایمان ہے۔ عقیدے کا لفظ قرآن میں اسی طرح نہیں بولا جاتا جس طرح ہم بولتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ قرآن جب عقیدے کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا لفظ لاتا ہے۔ کیا لفظ لاتا ہے بولیے؟ ایمان کا ہے۔ تو چاہے آپ ایمان کہیں یا عقیدہ کہیں، بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے 4 اماموں کا تو نام سن رکھا ہے جو فقہ میں ہمارے امام ہیں، جو فقہ میں ہمارے امام ہیں، جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک۔ یہ 4 امام نبی نہیں ہیں، یہ علماء میں سے ہیں۔ کہتے ہیں جی تم چاروں کو کیوں مانتے ہو؟ تو میں نے کہا بغیر کسی استاد کو مانے تو بندہ سبق ہی نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تقلید کو نہیں مانتے تو یہ بولنا تم کو کس نے سکھایا؟ یہ بخاری کو بخاری کہنا تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ 4 امام یہ نبی نہیں، یہ عالم ہے۔ ان کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک مضبوط عالم پر اعتماد کر کے دین کو سمجھیں۔ تقلید شریعت سے دور لے جانے کا نام نہیں، تقلید دین کی باتوں پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جب آپ اسکول میں گئے تھے یا آپ کسی استاذ کے پاس جاتے، توجہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اہل سنت میں یہ کہنا دیتے ہیں کہ جناب تم تقلید کرتے ہو، تقلید کرتے ہو۔ تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو سنیے میری بات، امام اعظم کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام اعظم کو ہم اپنا استاذ کہتے ہیں اور ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے بتائے سے دین سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں، یہ جو ہمیں سمجھائیں گے ٹھیک سمجھائیں۔ یہ ہے کانسیپٹ کس کا؟ تقلید کا۔ اب وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا جو تقلید کو شرک کہے گا؟ جو کہے جناب تقلید شرک ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تمہیں پڑھنا لکھنا استاد نے سکھایا؟ کہاں؟ میں نے کہا بلیک بورڈ پہ استاد نے ایک لائن کھینچی تھی تو تمہیں وہ لائن نظر آ رہی تھی، لیکن استاد کہتا تھا الف، تو اس کے کہنے پر تم نے اس لائن کو الف مان لیا۔ سمجھ رہے؟ اس نے کشتی نما ایک چیز بنائی اور نیچے نقطہ دے دیا، تو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ شپ یا بورڈ یا کشتی بنا رہا ہے، لیکن اس نے کہا بیٹا یہ با ہے۔ استاد سے نقشے بنا رہا تھا لیکن اس پر اعتماد تم نے اس کی آواز سے کیا، تمہیں کیا پتا یہ الف ہے کہ نہیں؟ اگر استاد پہلے دن الف کو جیم کہتا تو تم زندگی میں اس کو جیم کہتے، لیکن آپ اس استاد پر اعتماد کر کے اس کو سمجھا۔ تو تقلید کہتے ہیں کہ کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے دین کو سمجھا۔ کہتے ہیں یہ تقلید کا ثبوت نہیں، میں نے کہا آپ کو تقلید کا معنی ہی نہیں آتا، آپ کہتے ہیں یہ تقلید کا ثبوت نہیں سمجھ رہے آپ میری بات۔ یہ بہت بڑا ایک پہاڑ اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے جس میں صرف تھوڑی سی نادانی ہے، تھوڑی توجہ کریں تو اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے، آپ گاڑی میں جب بیٹھ کر جاتے ہیں تو ڈرائیور پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے آپ ڈرائیور کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، کرایہ نہیں، وہ چاہے اس کو چاہے کسی اور جگہ سے مڑنا ہے، وہ اگر پہلے بھی مڑ گیا تو آپ کا دوست کہا کہ پہلے مڑ گیا، آپ کہتے چھوڑ یار ادھر ہی لے جائیں گے، پہلے مڑ گیا تو کیا ہو گیا، یہ ادھر ہی لے جائے گا۔ تو تقلید اس کو کہتے ہیں کہ امام اعظم کے علم پر اعتماد کرنا کہ یہ لے جائیں گے حضور ہی کے پاس، یہ لے جائیں گے۔ اب تقلید کو سمجھ گئے آپ؟ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں آپ کو میں، کیونکہ میں وہ میر شاہ صاحب کے وہاں تقریر کر کے گیا تو وہاں ہمارے پرویز بھائی جوانی گرامی رحمہ اللہ اللہ کو خلیفہ رحمت کرے، تو وہاں پر ان کے وصال کے وقت مجھے اگر وہ صاحب یہاں پر ہم ملے، وہ مجھے پرویز بھائی کے گھر ملے اور مل کر انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ تقلید پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا نشست رکھیں شاہ صاحب سے
شاہ صاحب کی صدارت میں نشست رکھتے ہیں، ہم بیٹھ کر بات کرنے کے تیار ہیں، اخلاق و ادب کے ساتھ بات کرنے کا تیار ہے، لیکن وہ زبان ضرور کھینچ لیں گے ہم جو ہے سنت کو مشکل تحریک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کیونکہ اس مولوی سے زیادہ عزت ہمارے مسلمانوں کی ہے. جو ان کے ایمان کا حرف مانے گا ہمیں اس کی عزت کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ان پر اعتماد کر کے بیٹھے گا یہاں پر جس موضوع پر کہے گا الحمدللہ اس سے یہ بات کرنے تیار ہے. ہم بات موضوع متعین کریں، چاہے مرزائی ہو شیعہ ہو جو بھی ہو، موضوع متعین کریں، بیٹھ کر بات کریں ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ، لیکن فتویٰ پہلے نہیں دینا، پہلے بات ہوگی. اب رتب جو رکھیں یہاں پر جو ہے تقلید جو ہے، تقلید سمجھ گئے؟ تقلید کا معنی اعتماد. یہاں پر ایک سوال کا صرف جواب دو کر اجازت دے رہا ہوں. یہ کہتے ہیں تقلید کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تم شخصی کو کیوں مانتے ہو؟ شخصی کو موضوع میں یہ نہیں ہے، شخصی کو کیوں مانتے ہو؟ تو میں جہاں حوالہ لے جا رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہے مجھے. میں نے کہا شخصی یعنی ایک امام کو کیوں مانتے ہو؟ جب چار حق ہیں تو ایک کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا یہ سوال کیا تو جہالت ہے، یہ شرارت ہے. اگر جہالت ہے تو جواب دوں گا، شرارت ہے تو پھر قالوا سلام، کہ جاہل اگر مچھر لگے تو پھر بندہ سلام کر جا کے نکل گیا. اور اگر واقعی میں یہ سمجھنا چاہتے تو سنو، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں، لیکن ایک کی تقلید اس لیے ضروری ہے، ایک کی تقلید اس لیے ضروری ہے تاکہ پھر بندہ پورے اس کے اصول کو فالو کرے. یہ نہ ہو کہ آسانی یہاں سے مل رہی تو یہاں کنورٹ ہو گیا، وہاں تھوڑی سختی تو تیسرے پہ کنورٹ ہو گیا، تیسرے پہ سختی تو چوتھے پہ کنورٹ ہو گیا. نہ اس کا زندگی میں کبھی وضو ٹوٹے گا، نہ اس کی نماز خراب ہوگی. اگر اس کو کہا جائے کہ جناب تو امام شافعی کا مان نکالا ہے، یہ مسئلہ امام شافعی کا ٹھیک نہیں، وہ کہے گا امام مالک کا ٹھیک نہیں. کہا جب امام مالک کا ہے تو پھر دوسرا مسئلہ امام مالک کا ٹھیک نہیں، وہ کہے گا امام اعظم کا ٹھیک ہے. تو تقلید شخصی سے یہ ضروری ہے تاکہ پھر ایک ہی کے منشور کو اور ایک ہی کے سبجیکٹ کو اور ایک ہی کی تھیوری کو فالو کرو، سمجھ رہے؟ تاکہ اتحاد کی بات. اب سن لیجیے، آگے چلتا ہوں. جس طرح فقہ میں چار امام ہیں جن کے ذریعے ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، اس طرح علم کلام میں دو امام ہیں جن کے قریب جا کر ہم عقیدہ سمجھتے ہیں. وہ عقیدہ گھڑتے نہیں، وہ عقیدہ سمجھاتے ہیں. ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ کتابوں کو گھڑتا نہیں، کتابوں کو سمجھاتا ہے. یہ کہو یہ عقیدے میں کیسے امام ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا تیرے کو تیرے باپ نے نہیں بتاتا اللہ نے کہا ہاں، تو میں نے کہا وہ تیرے امام نہیں ہوا. خود سے تو جانتا تھا، اس باپ کے کہنے سے تمہیں خدا دیکھ مانا، تو اس باپ نے عقیدہ گڑا تو نہیں، وہ حقیقت تیرے تک پہنچائی ہے. تو علم کلام کے امام عقیدہ گڑھتے نہیں، جو عقیدہ آ گیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سنیے میرے دوست، علم کلام میں ہمارے دو امام ہیں، عقیدے میں دو امام، فقہ میں چار امام ہیں اور عقیدے میں ایک امام ہمارے ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. 333 ہجری کا مثال ہے، 333 ہجری. اب یہ 1500 یہ میرے خیال میں 1436 ابھی 1436 چل رہی ہے. تو 1436 میں سے اگر آپ 333 ہجری 333 سال نکال دیں تو تقریباً تب بھی یہ لے لے کر اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو یہ 1200 کے سال کے قریب کا عرصہ بن گیا. 1100-1200 سال، 1100-1200 سال سے امت ان کو امام کہہ رہی ہے. کہتے میں نہیں مانتا ان کو امام. میں نے کہا تو ہمیں اللہ نے تیرے پیچھے چلنے کب کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جو پہلے چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلنا. تم لوگ امام کو کیا ہوگا؟ اب آپ سنیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید. کتاب انہوں نے عقیدے پر کتاب نیٹ پر موجود ہے، ابھی آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اور پڑھے لکھے علماء بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو عربی زبان رکھتے ہیں. کتاب التوحید کا بھی آپ نیٹ کھولیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کی جلد نمبر 2 میں عقیدہ رسالت کو دیکھیں. جب امام ابو منصور ماتریدی سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی ہیں، نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور نبی ہے تو نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جسم خود نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. فرمایا 3 طریقوں سے حضور کی نبی پر استدلال، نبی ہونے پر دلیل پکڑی جاتی ہے. حضور نبی ہے یہ 3 طریقے سے دلیل پکڑی جائے گی. فرمایا کیا؟ فرمایا ایک تو آپ کے حصی موسیٰ جو نظر آئے کہ انگلیاں کھولی اور نہریں جاری ہیں، انگلیاں اٹھی اور جناب جو ہے کہ وہ چاند کو پکڑے ہو گئے. فرمایا یہ حصی موسیٰ جو فزیکل طور پر ہے. اور فرمایا ایک ہے عقلی موسیٰ جو قرآن ہے. اور فرمایا تیسرا حضور کی خود ذات، حضور کی خود ذات. اب
میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا آج رات میں. ذرا سنیے اس پر جو تشریف لائے وہ کون ہے. اسی پر امام مسلم نے فرمایا تھا کہ فجوہر حسن فیہ غیر منقسم. موضوع وہی ہے. اب آپ سنیے سرکار کا جسم کیا ہے. حضرت ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کتاب التوحید کے اندر فرمایا حضور کا جو جوہر ہے نا, جوہر یعنی جو مٹیریل ہے جس سے حضور کو تیار کیا گیا ہے, کیونکہ حضور کا جو بلا تشبیہ نہ میرے گندے ہاتھ اس لائق ہے اور نہ میری انگلیاں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو چمڑا نظر آ رہا ہے نا, چمڑا, اس کو بشر کہتے ہیں. عربی میں بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشرۃ. یہ چہرے کے کبھی لغت میں چہرے کو بھی بشرہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خد و خال اس کے نظر آتے ہیں, اور کبھی اس چمڑے کو. اصل میں جو اسکین ہے نا, اسکین, اس کو بشر کہتے ہیں. جو اسکین ہے اس کو عربی زبان کے اندر بشرہ کہا جاتا ہے. چہرے کو بھی عربی میں اگر آپ دیکھیں مقامات حلیم اس میں کئی الفاظ ہیں, چہرے کو بھی گویا کہ بشرہ کہا گیا ہے. تو حضور میں بلا تشریف عرض کروں, نہ میرے گندے ہاتھ اس لائق ہے نہ میرا دل چاہتا ہے کہ مثال دوں. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے برصغیر تنزل نیچے آ کے بتاتا ہوں کہ اس سرکار کی جو جسم کی چوڑی ہے, یہ جو جسم ہے یہ خود حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے. حضور کا جسم مبارک ہے. خدا نے حضور کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ کوئی شاعر کی زبان نہیں ہے, یہ علم کلام کا امام 333 ہجری سے جو حکومت کر رہا ہے علم کلام پر, امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جسم جو ہے, یہ ہڈیاں جو ہیں, یہ چمڑا جو ہے, یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ عام انسان کے جسم سے بدبو آتی ہے, لیکن اور حضور کے جسم سے خوشبو آتی ہے. لیکن میں اپنی بات آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے یہ بات امام ربانی سے عرض کرتا ہوں. امام ربانی سے کسی نے پوچھا حضور کا سایہ تھا. امام ربانی مجدد فسانی سے کسی نے پوچھا, اور یہ میں آپ کا ٹائم نہیں خراب کر رہا کہ میں ایسے اٹھا کر اپنے مطلب کے کسی بھی عالم کو آگے لا رہا ہوں, جس کا میں نام لے رہا ہوں. ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, ان کا حوالہ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا ہمیشہ. توجہ رکھیے, امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ حضرت امام ربانی سے کسی نے پوچھا حضور کے جسم کا سایہ تھا, شیڈو سایہ تھا. تو امام ربانی عالم کتنے بڑے تھے, قرآن سنت اور فلسفے میں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور کا سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. آپ جب زمین پر چلتے تو آپ کا شیڈو آتا ہے, سایہ آتا ہے. نبی پاک چلتے تھے تو سایہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں مولوی اس کو مناظرے کی بات نہ بناؤ, جو چیز حضور کی شان کا مرتبہ بتاتی تو اس کو مناظرے میں لے آتے. یہ حضور کا سایہ نہ ہونا ہی تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو میں نے کہا کلمہ کیوں پڑھتے؟ اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ نہیں سمجھا. اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی تمہیں گالی دی, کوئی تمہیں ہم گالی دے رہے ہیں, کوئی تمہیں برا بنا کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کی باڈی اور آپ کا جسم جو ہے فزیکل طور پر وہ خود نبوت کی دلیل ہے. اور آپ کا سایہ نہیں تھا, تو سایہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ کی باڈی اتنی نکھری تھی, اتنی صاف اور شفاف تھی. اور قرآن نے اس کو کہا تھا یکاد الزیتها یضیء, وہ تو ایسا پیارا تیل ہے, اتنا شفاف تیل ہے کہ وہی کی چنگاری نہ بھی لگائے تب بھی چہرہ روشن ہو جاتا. میں نے کہا کہ حضور کے لیے عقیدہ رکھ دیا جائے تو کیوں منازعہ, کیوں لڑائی, کیوں جھگڑا, کیوں فرقہ واریت, کیوں؟ جب ہم سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اب آئیے میں 300 صدی ہجری پہلے لے جاتا ہوں. کتنی پیاری بات میرے دوستوں نے توجہ رکھنا, کتنی پیاری بات حضرت امام ربانی نے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ جو مجھے حوالہ پڑھنا. پھر آپ سے شاید کبھی زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن آج کی نشست کو میں اپنی آخری نشست سمجھ کر یہ حوالے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ذرا توجہ رکھیے اس بات پر. امام ربانی حضرت مجدد فسانی یہ جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور کا یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں سایہ نہیں تھا. ذرا امام صاحب سے پوچھے کیوں نہیں تھا؟ سایہ نہیں تھا, یہ تو سب بولتے ہیں, جو بتائیں نا کیوں نہیں تھا اسی کو امام ربانی کہتے ہیں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, عطر لگاؤ نا, عطر اس سے بھی خوشبودار بات ہے. لاکھوں روپے لے آؤ نا, اس سے بھی قیمتی بات یہ ہے جو سرکار امام ربانی نے. اگر یاد رہ جائے تو رات کو سونے سے پہلے گنبد خضرا کی تصویر کو دیکھ کر آنکھ بند کرنا اور اس بات کو ریپیٹ کرنا. اگر اندر سے خوشبو نہ آئی تو پھر کرنا. میں کہتا ہوں تمہیں عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس محبوب کے جسم مبارک کی تم تعریف کرو گے, خدا تمہارے پسینوں میں بھی خوشبو پیدا کر دے گا.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، یہ تو آپ نے اکثر سنا اور اب اکثر آپ نے اس بات پر غور کیا اور اکثر بزرگوں سے آپ نے بات سنی کہ حضور کا سایہ نہیں میرے اتفاق حضور کا سایہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھے حضور کا سایہ اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ عالی کانفرنس میں کرنے والی ہوتی ہے جو بہت اعلیٰ دماغ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میرے گھر نہیں یہ بات سب کے سامنے ہوتی ہے اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں اس کے لیے وفادار اور عاشق ہونا شرط ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں عاشق ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا سایہ تھا فرمایا نہیں فرمایا پتہ ہے کیوں نہیں تھا یہ تو سب کہتے ہیں کہ نہیں تھا آپ نے سنا یہ تو آپ نے کہا کہ نہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن کبھی آپ نے غور کیا کیوں نہیں تھا تو امام ربانی کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا تب تو سنا فرمایا انسان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے یعنی ایک آپ کی باڈی ایک آپ کا شیڈو ہے تو یہ جو آپ کا جو شیڈو ہے یہ ڈیلیکیٹ ہے آپ کی باڈی سے آپ کی باڈی بھاری ہے اور نرم ہے سایہ انسان کا شیڈو انسان کا سایہ اس کی باڈی سے زیادہ لطیف ہوتا ہے ایک بات اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیے انسان کا سایہ انسان کی باڈی سے زیادہ نرم ہوتا ہے دوسرے انداز میں سمجھیے انسان کا سایہ انسان کی باڈی کے مقابلے بہت باریک ہوتا ہے اس لیے وہ باڈی سے ہٹ جاتا ہے امام ربانی کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ ہی نہیں تھا کیوں فرمایا سایہ وہ ہوتا ہے وہ ذات سے زیادہ نرم ہو اور حضور کے علاوہ تو آپ کا جوہر تقسیم ہی نہیں ہوا آپ کا جوہر تقسیم ہی نہیں ہوا فرمایا ذات خود اتنی کامل تھی کہ اس سے ہٹ کر کوئی شے کامل تھی فرمایا ذات اتنی نرم لطیف اور کامل تھی کیونکہ ذات سے زیادہ سایہ ذات سے غیر ہوتا ہے اور وہ الگ ہوتا ہے فرمایا مصطفیٰ سے تو کوئی الگ شے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس جوہر سے اگر کوئی بنا ہے تو صرف جس میں مصطفیٰ بنا ہے اگر سایہ ہوتا تو پتہ چلتا سایہ آپ کے بدن سے زیادہ لطیف ہے لیکن حضور تو خود الطف اور لطیف ہے اس لیے آپ کا سایہ زمین پر نہیں تھا اور ایک ہمارے اس پر سنیے گا صحابہ نے میرے دوست کو سنیے صحابہ نے کس طرح اس کا ایکسپلین کیا اور سمجھایا صحیح بخاری شریف کتاب الصوم بخاری شریف کتاب الصوم جہاں روزوں کا بیان ہے سرکار کی باڈی آپ دیکھیے سرکار نے کتنے روزے رکھے ایک افطاری میں 9 روزے رکھے ایک سحری میں 13 روزے رکھے آپ نے افطاری اور سحری نہیں کی صحابہ نے پوچھا حضور ہم بھی رکھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے کہا کیوں کہا فرمایا رب یطعمنی ویسقین میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے علماء نے لکھا کہ حضور کی باڈی کی شان ہے حضور کی غذا رب کا دیدار ہے وہ باڈی خود اتنی لائٹ والی اتنی لطافت والی ہے کہ پھر رب کے درمیان مصطفیٰ کے درمیان حجاب نہیں ہے خود وہ باڈی جو ہے وہ رب کا آئینہ ہے جب سب اٹھاتے ہیں رب کے وجہ کریم کو دیکھیں اور میں سنیے اس بات کو فرمایا یہ جو حضور کا جسم مبارک ہے حضرت انس بن مالک نے اس کو تعبیر کیا جو قریب رہے وہ حضور کی باڈی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آئے وہ کون تھے سنو بخاری شریف کتاب الصوم میں روایت ہے اللہ اکبر جب میں نے پڑھا خدا کی قسم میں صرف بزرگوں کے سامنے سند پیش کرتا ہوں علامہ صاحب میرے سر پر ٹوپی نہیں تھی لیکن میں بخاری کو سر پر لے کے گھوم رہا تھا میں نے کہا خدا کی قسم آپ مجھے موت بھی آ جائے تو پرواہ نہیں کیونکہ جتنی قیمتی اور خوبصورت بات میں نے پڑھنی ہے ارے کیا بات ہے اس محبوب کا دیدار قبر کے اندر ہوگا آپ اندازہ لگائیے ہمارا کیسا ہے سنی علماء کو جو مصطفیٰ کی شان میں ہمارے ملتے ہیں نا تو وہ چوم چوم کر سر پر رکھتے ہیں چوم چوم کر میں نے اس کو حوالے کو لے کر بخاری میں اپنی لائبریری کے اندر میں نے رکھ سکتا ہوں میرا بچہ بھاگتا ہوا کیا کر رہا میں نے کہا تم بھی رقص کرو گھر والے آئے کیا کرو میں نے کہا تم بھی رقص کرو خدا کی قسم میں نے کہا رقص کر لیا کہا میں نے کہا اب حدیث سنو کیوں نہ چلا میں نے کہا تم سنو تو صحیح آئے آئے تم سنو تو صحیح کہ کوئی مصر مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے دوستوں غور کریں اس پر
مولوی صاحب کہیں کہ ناصر ملک صاحب سید صاحب نہیں مانے، سید صاحب ارشاد مانے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا سولوشن پیش کرتے ہیں جنہوں نے حضور کی باڈی کو ہاتھ لگایا، وہ خوش نصیب قاری صاحب، قاری صاحب، وہ خوش نصیب ہستیاں جنہوں نے حضور کے جسم مبارک کو لمس کیا، چھوا ہے، ان کا مشاہدہ پوچھتے ہیں، ان کی ریسرچ پوچھتے ہیں۔ اور وہ شخص جو انس بن مالک جس نے 10 سال حضور کے بعد ہوئے ہیں، جس نے سرکار علیہ السلام کے سر پر تیل لگایا ہے، سرکار نے کمی دے کے بنا بار میرے، وہ بار حضور کے بنایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کے خادم تھے، ان کے شاگرد نے پوچھا حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو بخاری شریف کتاب الصوم، آپ دیکھیں کتاب الصوم لے روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ولا مسستو خزیدتا ولا حریرتا فما قلینا من کف رسول اللہ، فرماتے خدا کی قسم میں نے کبھی کسی ریشم کے ٹکڑے کو کبھی اس طرح نرم نہیں چھوا، میں نے کبھی کسی ریشم کے کپڑے کو اتنا نرم نہیں پایا کہ علینا من کف رسول اللہ، جتنا میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نرم اور ملائم تھا۔ اور آگے جملہ کہتے ہیں حضرت انس فرماتے ولا شمم تو مسکن، والے بخاری شریف کتاب سوم کیا پڑھتے ہیں بخاری میں تو ہم تو ایک حدیث میں ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ولا شمم تو مسکتن ولا انبرتن اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ، فرمایا کہ میں نے حضور کے بدن کو سونگا ہے، سنا ہے کہ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ کا بدن کیسا تھا؟ کہتے ولا شممت مسکن ولا انبرتن اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ، رواه البخاری۔ فرمایا حضور کا جسم ایسے مہکتا تھا کہ میں نے کسی مشک و عنبر کے اندر وہ خوشبو نہیں دیکھی، اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ، جو حضور کی خوشبو پر غالب آ جائے۔ سرکار کی بدن کی خوشبو ہوتی تھی، وہ مجھ سے بھی آ رہا تھی اور اندر سے بھی آ رہا تھی۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخر دو حوالے سنیے، میرے بعد معزز علماء ہیں اس لیے میں گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں، ورنہ یہ اتنے حوالے بھی پڑھوں آپ کے سامنے، ہمارے وہاں شمائل کا ختم ہوتا ہے، کبھی زندگی ملے تو ہم مکی مسجد میں کوئی شمائل کریں۔ ابھی میں انگلینڈ کے اندر شمائل پڑھا کر آیا ہوں، شمائل کو جواب شمائل شریف ختم کریں ہم، اور اس طرح بھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضور کا میلاد کرو تو بیماری آ جاتی ہے، تو امام ترمذی نے حضور کے شمائل نقل کیے بلا تشبیہ بلا تمثیل، نہ میرا گندا منہ ایسا نہ ہاتھ، سرکار کی بھویں کیسی تھی، سرکار کی بینی مبارک کیسی تھی، سرکار کی ریش مبارک کیسی تھی، خد و مبارک کیسے تھے، جبہہ مبارک کیسا تھا، پیشانی مبارک کیسی تھی، گردن مبارک کیسی تھی، سینہ مبارک کیسا تھا۔ صحابی اور وہ بھی جو حضرت خدیجہ کا بیٹا، اور سرکار علیہ السلام کے نکاح میں جب سیدہ خدیجہ آئی تو یہ حضرت ہند بن حارہ یہ موجود تھے، انہوں نے سرکار کا پورا سراپا نقل کیا کہ سرکار کی بھویں یوں تھی، سرکار کی بینی مبارک یوں تھی، ریش مبارک یوں تھی، خد و خال یوں تھا، پیشانی ایسی تھی، سینہ ایسا تھا۔ اس کو امام ترمذی نے پوری حدیث کو جمع کر دیا، اس کا نام لکھا شمائل نبوی۔ شمائل ہے، اگر نبی محض میسنجر تھے تو ان کے جوتوں کے فضائل کیوں بیان، ان کی بینی مبارک کی فضائل کیوں بیان۔ اگر پھر بھی پڑھنا ہو تو میرے امام کو مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، یہ سلام کا بھی پڑھنا، اس میں تقریباً 192 اشعار ہیں، میرے امام نے تقریباً 192 اشعار، پہلے حضور کے حسن پر لکھا، پھر حضور کے خلق پر لکھا، پھر حضور کے شمائل پر لکھا، پھر حضور کے صحابہ پر لکھا، پھر حضور کے اہل بیت پر لکھا، پھر اولیاء پر لکھا، پھر اپنے استادوں پر لکھا، پھر کہا کاش محشر میں، پھر آپ اس کو ختم کیا۔ 192 اشعار ہیں، کبھی آپ اس کو لے کر پڑھیں تو ان کو ہم نے ترجمہ کیا۔ اب آپ سنیے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کے جسم میں جو خوشبو پائی ہے، کہتے ہیں کہ ولا شممت مسکتن ولا عنبرتن اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ، وہ حضور کی خوشبو سے غالب نہیں تھا، مشک نیچے رہ گیا حضور کے بدن کی خوشبو والا ہو۔ اور ایک اور صحابی کی بات بتاؤں جو برہ بن عازب ہے، وہ ایک دن بڑے خاموش بیٹھے تھے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، خاموش بیٹھے ہیں،
ان کے جسم پر ہاتھ لگا کر کسی نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور کا سراپا۔ تو حضور کو کیسے دیکھا تم نے؟ فرمایا واللہ ما رأیت احسن من رسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ روایت سنی اور گفتگو ختم کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ سرکار کی باڈی میں نائٹ کتنی تھی، نورانیت کتنی تھی، شفافیت کتنی تھی، لطافت کتنی تھی۔ بخاری کتاب الاستسقاء، میں بخاری سے باہر نہیں نکلا، بخاری کتاب الاستسقاء، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب نماز استسقاء پڑھتے تو ہاتھوں کو بہت اوپر اٹھا کر دعا کرتے۔ عام نماز میں میرے آقا ہاتھوں کو سینے کی طرف رکھتے یا شولڈر تک لے جاتے، لیکن جب بارش طلب کرنی ہوتی تو وہ دعا کے لیے میرے آقا ہاتھ کو ذرا اوپر اٹھاتے تھے، سروں سے لگاتے، اس طرح دعا کرتے، سروں سے اوپر اٹھاتے تھے۔ تو ایک صحابی مشاہدہ کر رہا ہے، اب آپ دیکھیں سرکار دعا کر رہے ہیں اور صحابی حضور کے چہرے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ مانگا رب سے جا رہا ہے، دیدار محبوب کا کرنا ہے۔ غور کیجیے ذرا، سرکار دوار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا دعا کے لیے، سن رہے ہو؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو ایک صحابی اس مشاہدے کو ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ یرفع یدیہ فی الدعاء، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعا میں۔ تو صحابی کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ خدا کی قسم حتی یرا، بخاری کے الفاظ ہے، بخاری حتی یرا بیاض ابطیہ، فرمایا حضور کے ہاتھ اٹھے تھے، خدا کی قسم ہم دیکھ رہے تھے کہ بغلوں کے اندر سے نور نکل رہا تھا۔ یہ شمائل نہیں بخاری ہے، میں کہتا ہوں اس حدیث کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ کیسے جاتے ہیں آپ؟ اس کا معنی کریں، فرمایا حتی یرا، حدیث کے الفاظ حتی یرا، حتی یرا، خدا کی قسم یہاں تک کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، حتی یرا بیاض ابطیہ، سرکار کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے بغل مبارکہ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھو میرے دوستو، ہمارے جسم میں سب سے کثیف اور گھٹیا حصہ اور موٹا اور گاڑا حصہ ہماری بدن ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ شفاف ہوتا ہے، لطافت کی طرف مائل ہوتا ہے، سینہ لطافت کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن بغل بہت گندی ہوتی ہے، بغل کے اندر کثافت کا ڈھیر ہوتا ہے، اس لیے ذرا سے بال بغل میں نمودار ہو جائے تو بدبو شروع ہو جاتی ہے، سر پر بال آئے تو بدبو نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ رہے ہو نا؟ کبھی اس کی بات بھی سمجھو، داڑھی کے بال آئے تو بدبو نہیں ہوتی، داڑھی کی مونچھوں پر بال آئے تو بدبو نہیں ہوتی، لیکن بغل میں تھوڑے سے بال آتے بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی بغل جسم کا اور حصہ تو تھوڑا نفیس ہوتا ہے، لیکن بغل میں کثافت ہوتی ہے، بغل میں گاڑا پن ہوتا ہے، بغل میں گھٹیا پن ہوتا ہے۔ تو صحابی حضور کے چہرے کی بات نہیں کر رہا، صحابی حضور کے سینے کی بات نہیں کر رہا، کہتے حتی یرا بیاض ابطیہ، سرکار کی بغلیں بھی اتنے نور والی تھی کہ اوپر سے جبہ ہے، جبہ قمیض ہے، قمیض پر جبہ ہے، جبے پر کمری ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ نور کپڑوں سے پاک ہو کے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ محبوبہ ہے، وہ محبوبہ ہے۔ اور خدا کی قسم جتنے حوالے میں نے پڑھے ہیں، باتیں بہت ہی علماء انشاءاللہ ذکر کریں گے جو فاضلین ہمارے استاذوں کی جگہ پر ہیں، لیکن میں کوئی تقریر کا شوق نہیں مجھے، لیکن میں نے یہ جملے صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ ایک وقت میں بندہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو بیان کر دے۔ میرے دوستو، پھر کبھی ہماری ملاقات ہونا ہو، لیکن باتوں کو یاد ضرور رکھنا، میدان محشر میں میری اور آپ کی ملاقات ضرور ہے، اور اس وقت میں پوچھوں گا تمام نیو یارک کے مسلمانوں کس چیز نے جنت دی؟ وہ کہیں گے حضور کے چہرے کے حسن کو بیان کرنے سے جنت ملی، سرکار کے جسم مبارک کو بیان کرنے سے جنت ملی ہے۔ تو کون آیا؟ تم کہتے جشن نہ مناؤ، کون آیا؟ میں نے کہا تم یہ حدیثیں چھپاتے ہو، سنی اس لیے بڑھ بڑھ کر سیکھتا ہے کہ جس نبی کو ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے، خدا نے اس کی باڈی کو اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے، فرمایا برہان من ربکم کو، یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے برہان ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے یہ مشائخ
حضرت صاحب حدیثوں کو پڑھنا تھا. نہیں حدیث پاک میں تو بالکل کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کروا رہے ہیں. مجھے خوشی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی. تھوڑے سے چلے آئے. حضرت نے حکم فرمایا کہ میں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں اور وہ اس حوالے سے چلتا ہوں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو وہ کیسی ہستی جلوگر ہوئی آپ نے سن لیا. کیسی ہستی جلوگر ہوئی آپ نے 2-3 حدیثیں سنی اس پر. اب میں یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ سرکار جب جلوگر ہوئے تو آپ کی والدہ نے جملہ کہا تھا خرج منی نور، خرج منی نور. اور مستدرک میں نے کل قاری یونس صاحب اللہ کے وہاں مسجد میں ذکر کیا تھا مستدرک کا حوالہ تفصیل کے ساتھ کہ وہ نور کیسا تھا. سرکار نے فرمایا کہ میری ماں نے وہ نور دیکھا جب میں پیدا ہوا تو فرمایا کہ میری ماں نے نور دیکھا. کیسا نور تھا؟ فرمایا ملک شام میں بیٹھی تھی اور ملک مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات دیکھی تھی. یہ الفاظ ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہے. متواتر روایتوں میں الفاظ آئے ہیں خرج منی نور یا پھر ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہینا ودعت نورا، یعنی آپ سے نور نکلا. اس قسم کے کئی الفاظ جو ہیں وہ احادیث میں ترتیب کے ساتھ آتے ہیں کہ سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ مجھ سے نور نکلا. اب یہاں نور و بشر کی بحث ختم کرتے ہیں. آئیے اور اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں مولوی صاحب کی حدیث میں آیا ہے نا کہ نور نکلا ہے. حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے کہا نور ہے. اور میں نے کہا یہ مستدرک بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نور ہے. خرج منی نور، یہ صحیح اسناد کے ساتھ یہ لفظ آتے ہیں کہ نور نکلا. کہتے ہاں نور نکلا. اب نور کی 2 قسمیں کر لو. ایک تو فزیکل نور یعنی حضور کی باڈی نور کی تھی. سبحان اللہ. اور باڈی نور کی تھی. جب تو میں نے حدیث پڑھی کہ یونا پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم میں سب سے گھٹیا اور کثیر حصہ جو ہے وہ بغل ہے، لیکن حضور کی بغلیں بھی اتنی لطیف ہیں کہ وہاں سے نور کی شمائیں نکلتی ہیں. بخاری کے ساتھ کہتے بخاری میں چہرے کا لفظ نہیں آیا نور کے بارے میں. میں نے کہا عبادت کا تو آیا نا، عبادت تو آیا ہے، بغلوں کا آیا ہے. اس سے امام بخاری کا عشق پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں اس چہرے کو تو قرآن نے بیان کیا، بغلوں کو میں بیان کرتا ہوں. چہرے کو قرآن نے بیان کیا، بغلوں کو میں بیان کر دیتا ہوں. سنیے میرے دوستوں، اب یہ سوال چلتا ہے کہ حضور نور تھے نہیں تھے. میں نے کہا دیکھو ابھی علامہ صاحب نے کئی آیتیں پڑھی نور نور قد جاکم من اللہ نور مثل نوری کمشکاۃ. وہ کہتا ہے نور مانتے ہیں. تو میں نے کہا پھر تو آپ یہ بھی مانتے ہوں گے کہ سیدہ آمینہ نے کہا مجھ سے نور نکلا. کہا یہ بھی مانتے ہیں لیکن تم اور معنی میں مان رہے ہو، ہم اور معنی میں مان رہے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں تم باڈی میں نور مانتے ہو. تو میں نے کہا تم کیا نور مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مانوی نور مانتے ہیں جس کا اثر نور ہے. جیسے قرآن نور ہے، قرآن بھی نور ہے نا، لیکن مکی مسجد کی لائٹ آپ بند کر دیں اور قرآن الماری میں رکھا ہو تو کیا مسجد روشن ہوگی؟ نہیں، اندھیرا ہی رہے گا. تو وہ کہتے ہیں حضور ہدایت والے نور ہیں، یعنی فزیکل طور پر نورانی کا کوئی حصہ نہیں، مانوی طور پر حصہ ہے. میں نے کہا چلو سنو بات ابھی واضح ہو جاتی ہے. ہم حضور کو مانوی نور بھی مانتے ہیں، حصی نور بھی مانتے ہیں. ہم تو دونوں مانتے ہیں. پھنسو گے تم اس لیے کہ ہم تو دونوں مانتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ حضور کی باڈی نور نہیں تھی لیکن نکلا جو تھا وہ نور تھا، وہ ہدایت ہی تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب کہ حضور جب آئے تو ہدایت کا نور لے کر آئے تھے، یہ مراد ہے سر. لیکن یہ بھی لکھ کر نہیں دیں گے. میں نے کہا کہ تم یہ کہو کہ حضور کے ولادت کے وقت نور نکلا تھا، اس نور کو اگر تم ہدایت کا نور بھی مانو، فزیکل اور باڈی کا نور نہ مانو، میں نے کہا ہدایت کا بھی اگر نور مانو تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ حضور جب آئے تو ہدایت والا نور لے کر آئے ہیں. کہ لگے ہاں. میں نے کہا نور کو جب مطلق بولا جائے تو معنی کیا بنتا ہے؟ نور کو اگر مطلق رکھا جائے تو معنی کیا بنتا ہے؟ کہ قرآن. تو میں نے کہا واضح یہ ہوتا ہے کہ حضور ماں کے پیٹ سے قرآن لے کر آئے. کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا چلو بات چھوڑو. اچھا میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ خلق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ایٹیٹیوڈ، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ فطرتی عادت کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہنستا ہے اس کو ہنسنے کا دل نہیں ہے تو یہ اخلاق نہیں. اخلاق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر سے تحریک ہو. اخلاق فطرت کا شعبہ ہے. اخلاق کس کا شعبہ ہے بولیے؟ اخلاق بندے کے بنتے نہیں لے کر آتا ہے. اخلاق بنتے نہیں لے کر آتا ہے.
میری ماں سے جب کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، فرمایا خلقہ قرآن. اب ذرا غور سے سننا میں کہاں لے جا رہا ہوں تمہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہے خلقہ قرآن، سرکار کا خلق قرآن ہے. اس سرکار کا خلق قرآن، اور خلق وہ ہوتا ہے جو بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے. تو بات تو واضح ہو گئی. سیدہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سرکار آئے تو قرآن کا اجمال لے کر آئے. 40 سال بعد اس کی تفسیر اتری ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے اس کے مضمون کو لے کر آئے تھے. اب دیکھو خرج منی نور کے، اگر نور کے معنی کو ہدایت پر بھی لو تب بھی نبوت ثابت ہوتی ہے. 40 سال پہلے نبی ہونا حضور کا بولیے ثابت ہوتا. اور میں تھوڑا سا آگے اس کو لے جاتا ہوں اس محبت والی بات کرنے کے بعد. اگر آپ اس پر غور کریں تو میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر حل کیا، کیونکہ اگر اس کو حصی معنی میں نہ لے، معنوی معنی میں لے، ہدایت کے معنی میں لے، تب بھی آپ کو وجدہ کا دالن فہدا کا معنی وہی کرنا پڑے گا جو احمد رضا خان البریلوی نے کیا ہے. محبت والا معنی. تم نے کہا بے خبر پایا تو راہ دی، میں نے کہا اگر نبی بے خبر تھا تو وہ نور کیا تھا. ایک تو ہدایتی نور مانتے ہو پھر ہدایت بھی نہیں مانتے. ایک تو ہم سے مناظرہ کرتے ہو کہ وہ نور ہدایت کا تھا، پھر ہدایت بھی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں وہ ہدایت کا نور بھی تھا اور جسم بھی نور والا. مجھ سے کہنے لگے کہ حضور اب جب حضور پیدا ہو گئے، جو آ رہے ہیں ان کی میں نے جسمانی صفات بیان کی، اب جب پیدا ہو گئے سیدہ آمینہ کے گھر، اب یہ بات ذرا سماعت فرمائیے میرے دوستو. سوال یہ ہوا کہ 40 سال پہلے آپ نبی ہیں. میں نے کہا 40 سال پہلے نہیں، آپ تو حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں. اب ذرا یہاں پر بہت باریک اور علمی بات ہے آپ کے سامنے رکھنا ہو. میں نے کہا دیکھو یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، جامع ترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب میں. سنیے ذرا یہ بات کہ اے ابو ہریرہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے. کہتے ہاں ہم حدیث کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا اس وقت نبوت متحقق ہو گئی؟ کہا. میں نے کہا اب ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ نبوت کا مل جانے کے بعد اس کا سند ماننا کفر ہے. نبوت دے دی گئی پھر چھین جانے کے بعد یہ کفر ہے. اگر حضور حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں تو آدم کی پشت میں بھی نبی، سیدہ حوا کے رحم میں بھی نبی، حضرت شیش کی پشت میں بھی نبی، حضرت ابراہیم کی پشت میں بھی نبی، حضرت موسیٰ کی پشت میں بھی نبی، حضرت اسماعیل کی پشت میں بھی نبی، حضرت عبداللہ کی پشت میں بھی نبی، سیدہ آمنہ کے صدف میں بھی نبی، پیدا ہوئے تب بھی نبی. میں نے کہا انقطاع اور قطع کا عقیدہ کفر ہے. اگر حضور آدم سے پہلے نبی تو یہ تسلسل ہے، نبوت دے کر لی جائے. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبوت دے کر لے لی گئی تو یہ کفر ہے، کیونکہ نبوت دے دی جاتی ہے تو وہ تسلسل رہتا ہے. عالم ارواح میں بھی، شہادت میں، برزخ میں بھی، جنت میں. ایک بات، ایک سوال ہمارے پاکستان میں بہت زوردار چلا تھا کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی کا کام تو تبلیغ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پر اس محسن اعظم کا جواب دینا چاہتا ہوں جن کو مصر کی جامع مسجد میں خارجی کتوں نے قتل کیا. حضرت علامہ شیخ القرآن رمضان بوٹی رحمہ اللہ اپنے وقت کا آفتاب تھا. رمضان بوٹی کا نام سنا آپ نے؟ مصر کا عالم کا، اہل سنت کے امام تھے. انہوں نے حقانیت اسلام پر ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ بندہ حیران ہو جائے، بندہ کہے کہ واقعی بھی اپنے وقت کا امام راضی ہے. وہ عاشق رسول تھے. یہ خارجی جو آج پاکستان کے طرح ہے، تو مصر کے اندر جو مسئلہ چلا تو مصر کی مسجد میں جا کر ان کو مسئلے پر شہید. رمضان بوٹی انہوں نے اپنی کتاب میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے بڑا پیارا بات کیا. یہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بنیادی سوال یہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے. 40 سال پہلے نبی تھے، آپ نے تو 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے اور تبلیغ کی ہے. اگر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ لوگوں کو نمازیں کیوں نہیں سکھائی؟ رمضان بوٹی کی اس کتاب کو میں نے پڑھ کر بڑا حیران ہوا. رمضان بوٹی لکھتے رسالت اور نبوت اور ہے. تبلیغ جب ہوتی جب رسالت ہوتی. اب آپ سمجھ رہے ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے رسول ہونا. ہم 40 سال پہلے نبی ہونا مان رہے ہیں اور 40 سال کے بعد رسول ہونا مان رہے ہیں، کیونکہ رسول کی ذمہ داری تبلیغ کی ہوتی ہے. رسول کی ذمہ داری تبلیغ کی ہوتی ہے. اور نبوت تو قرب الہی کا ایک منصب ہے. قرب الہی کا ایک منصب ہے. بڑا بہترین کلیئر کیا وہاں پر انہوں نے فرمایا 40 سال تک نبوت کا دور تھا اور غار حرا کے بعد رسالت کا دور تھا. 23 سالہ رسالت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم سے پہلے رسول تھا، فرمایا آدم سے پہلے نبی تھا. نبی کے لیے تبلیغ شرط نہیں ہے،
رسول کے لیے تبلیغ شرط ہے. جاہلوں پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. تم بات رسالت کی کرتے ہو, اعتراض نبوت پر کرتے ہو. ہم 40 سال پہلے رسول والی بات نہیں کر رہے, نبی والی بات کر رہے ہیں. اور اس کو دوسرے انداز میں سمجھے, اور گفتگو یہاں پر ختم کروں گا میں, اور یہ بڑا قیمتی حوالہ رکھوں گا آپ کے سامنے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ انصاف سرکار نے تبلیغ کی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے سرکار نے تبلیغ کی ہے. 22 سال کی عمر ہے حضور کی. میں 2 حوالے پڑھتا ہوں. 22 سال بولو گے تو نہیں. دیکھو میلاد کی رات ہے, ایسا مجمع پھر قسمت میں کبھی ملے نہ ملے. 22 سال کی عمر ہے. حضور کپڑے کی تجارت کرتے تھے. سرکار ملک کے شام گئے کپڑا بیچنے, اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام بھی تھا, میسرہ صاحب میں تھا. جب سرکار علیہ السلام نے ایک بندے کو, ایک یہودی کو کپڑا بھیجا کہ خرید لے, اس نے کہا اس کی کیا صفات ہے, اس میں کیا اچھی بات ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو یہ کپڑا ایسا ہے, اتنا قیمتی, ایسا بنا ہے, ایسا بنا ہے. اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. سرکار کہا میں کہہ رہا ہوں یقین کر کیوں نہیں آ رہا؟ عمر کتنی ہے؟ میں نے اسی مسجد میں گزشتہ سال 10 سال کا خطبہ بھی پڑھا تھا, یاد ہے کچھ, اور پھر اس کو 55 سال کے ساتھ جوڑا تھا. تو آج اسی مسجد میں شرف مل رہی کہ 22 سال کی بات کر رہا ہوں. 22 سال عمر شریف ہے حضور کی. کتنی ہو رہی ہے؟ 22 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی. کپڑا بیچ رہا اس یہودی کو ملک کے شام میں. وہ کہتا آپ جو اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں نا, میں اس کو مانتا نہیں. سرکار نے فرمایا تو کیسے مانے گا؟ تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ. لات اور عزا یہ کافروں کے بت تھے, کافروں کے. تم ترجمہ کرتے ہو وجدہ کا دار فہدا, گمراہ پایا, ہدایت سے بے خبر پایا. اور میں نے کہا شرم کرو, شرم کرو. وہ نبی آئے تو ہدایت کا نور لے کر آئے ہیں. وہ نبی آئے تو خلق کے حوالے سے قرآن لے کر آئے ہیں, قرآن لے کر آئے ہیں. 22 سال کی عمر ہے. وہ بندہ کہتا ہے تم یا تو کافروں کی مورتی جو ہے لات اور عزا, معاذ اللہ اس کی قسم کھاؤ تو میں بات مان لوں گا. ٹھیک ہے کہو معاذ اللہ کی عزا کی قسم, لات کی قسم, کپڑا بالکل ٹھیک ہے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ ما حلفت تک. یہ زرقانی کے الفاظ ہے یا روضۃ الانف کے اندر یہ الفاظ ہے. سرکار نے فرمایا میں ان کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا. ما حلفت قط عنہما, میں ان دونوں کی قسم میں نے کبھی نہیں کھائی. بلکہ سرکار فرماتے ہیں لَأَمُرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا, آیا مکہ سے ہوں, جب بھی ان بتوں کے سامنے سے گزرتا ہوں نا تو منہ پھیر لیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. یہ 22 سال کی عمر ہے. قرآن نے لات و عزا کا نام 40 سال بعد لیا ہے, اور حضور اپنی زبان سے پہلے نام لے کر اس کی نفی کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اور ایک جملہ یہ سنیے آپ, یہ جملہ سنیے آخری حدیث مسند ابی یعلا. اور اسی طرح اگر آپ کو یہ حوالہ مسند ابی یعلا میں نہ ملے تو مجموعہ زوائد کے اندر حضرت زید بن حارثہ کا جو بیان ہے مسند ہے, اور مناقب کے اندر جو حالات ہے اس میں امام حسمی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. مستدرک نے میری امام حاکم نے فضائل زید بن حارثہ کے اندر روایت کی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں مسند ابی یعلا میں نہیں ملتی, تو میں نے کہا یہ حوالہ دیکھو مسند ابی یعلا, امام حاکم کی مستدرک اور مجموعہ زوائد میں ہمارا موجود ہے. کیا اب حضور کی عمر ہے 35 سال. کتنی بولی ہے؟ میں اس وقت آپ کو 40 سال کے چیدہ 10-12 واقعہ سنا سکتا ہوں, لیکن میں صرف یہی بتا رہا ہوں آپ کو. سنیے میرے آقا کیسے ہیں. اب عمر شریف میرے آقا کی 35 سال. کتنی؟ 22 سال سے 35 سال. سرکار کے غلام زید بن حارثہ, سب جانتے ہیں ان کو, ان کی تفصیل میں کیا جاؤں. سرکار کے وہ عظیم غلام کہ جن کے حوالے سے ما کان محمد والی آیت اتری ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں. زید بن حارثہ کو حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ زید بن محمد ہے. پھر حضرت زینب سے نکاح ہوا, وہ ساری چیزیں وہاں پر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. زید بن حارثہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عمر شریف 35 سال تھی. یہ آخری حدیث سنیے, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ آپ کو دلیل ملے گی ان کو ہدایت پر لانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے حضور نبی نہیں تھے. میں نے کہا حضرت علی کہتے ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ جب ہم ایک جگہ سے گزرے تو سرکار فرماتے ہیں او کما قال انی لاعرف حجرا, حضور فرماتے ہیں میں پتھر کو جانتا ہوں. جامع ترمذی فرماتے ہیں حضور یسلم علیہ, وہ مجھ سے سلام کرتا تھا. کب کیسے سلام کرتا تھا؟ تو مسلم شریف میں جائیے, جابر بن سمورہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک پتھر تھا مکے میں,
اور حضور فرماتے ہیں وہ مجھے سلام کرتا تھا. کب سلام کرتا تھا یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے. اور میں نے کہا ذرا غور کرو، 40 سال پہلے پتھر کو پتا ہے یہ رسول ہے. 40 سال پہلے پتھر کو پتا ہے یہ رسول ہے، اور وہ حضور کو محمد ابن عبداللہ نہیں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ بنڈل بازی نہیں پڑھ رہا، مسلم شریف اور جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے مناقب میں. سرکار فرماتے ہیں وہ میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے رسول کہہ کر سلام کہتا تھا. تو اندازہ لگائیے اس پتھر کو تو پتا ہے یہ رسول ہے، اور حضور کو پتا نہیں میں رسول ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور آپ غور فرمائیے، وہ سرکار فرماتے ہیں آگے چل کر انی عارف والآن انی لعارف انی عارف والآن او کما قال رسول عارف والآن او کما قال رسول اللہ. اس سے ملتے جلتے یا تو مضارع کا صیغہ ہے یا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن معنی یہی بنتا ہے وہاں پر کہ میں اس کو آج بھی جانتا ہوں. کون کون ہے مکی مسجد والوں جو حضور پر درود پڑھتا ہے؟ میرا ہاتھ اٹھا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں پتھر پڑتا تھا نا تو میں اس کو بھی جانتا ہوں. وہ اعلان سے پہلے جب پتھر پڑتا تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں. یہ ثنا خوار مصطفیٰ، یہ حضور کے نواسوں اور حضور کی بزم کو سجانے والے اور آپ اس میں آنے والے جب سلام اہل بیت اور سلام رسول اللہ پڑھتے ہیں تو سرکار آپ کو کیسے مل سکتے؟ سنیے مسند ابی اعلیٰ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہونا تھا. 35 سال میرے آقا کی عمر. کتنی بولیے؟ پھر سے بولیے. 22 سال والا واقعہ سن لیا آپ نے. 35 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی. یہ بات صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ درست رکھنی چاہیے. 35 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی. کافروں کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بتوں کو کعبے کے اندر رکھا تھا. یعنی آپ جب طواف کرتے ہیں، تھوڑا میں آپ کو اس کا سنورہ ذکر کر دوں. جب آپ حجر اسود سے ٹرن کرتے ہیں اور اپنا طواف شروع کرتے ہیں تو ملتزم اور حجرت اسود کے سامنے انہوں نے اپنے 2 بت کھڑے کیے کہ لات اور عزا، لات اور عزا، اور ہر کافر چکر لگاتے ہوئے ان کو مسح کرتا تھا، اس کو چھو کر مس کرتا تھا اور یعنی تعظیم شرکیہ، اور پھر گھوم جاتا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے. زید بن حارثہ کے ساتھ حضور داخل ہوا مکہ میں مسجد حرام میں. تو سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا دیکھ وہ 2 بت نظر آ رہے ہیں تجھے؟ کہتے حضور نے تبلیغ نہیں کی. میں نے کہا تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہتے ہیں نا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں نا. میں نے کہا حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا دیکھ تجھے وہ 2 بت نظر آ رہے ہیں؟ کہا. فرمایا لا تمسحہما. حضور فرماتے لا تمسحہما فإنہما رجس. یہ رجس کا لفظ سورہ المائدہ میں آیا. جو سورہ المائدہ 9 ہجری کو 9 اور 5 کتنے 14 جو آیت 14 سال بعد اتر رہی ہے وہ حضور علیہ پہلے بول رہے ہیں. فرمایا یا زید لا تمسحہما فإنہما رجس. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اے زید وہ 2 بت ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فإنہما رجس، وہ دونوں پلید ہیں. آپ سنیے، یہ تو نیکی کا حکم تھا کیونکہ تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کہتے ہیں. تو یہ نیکی کا حکم تھا کہ میں چھونا. آپ جب چکر لگا رہے ہیں تو زید نے کہا کہ میں چھو کر دیکھ لیتا ہوں، چھو لیتا ہوں بت کو. تو کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے بت کو ہاتھ لگایا اور مڑ کر دیکھا تو حضور نے مجھے دور سے دیکھ لیا کہ زید چھو رہا ہے. کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا تو سرکار علیہ السلام کا جلال میں جو ہے وہ پیشانی مبارک کی تھی. تو کہتے ہیں قریب میں گیا اور اپنی گردن کو میں نے جھکایا تو سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علم تو نہ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نہیں عن المنکر ہے، یہ نہیں عن المنکر ہے. تو 35 سال کی عمر میں سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو کہا تھا کہ بت پلیت ہوتے ہیں، بتوں کو ہاتھ نہ لگانا، اور میں نے تجھے منع کیا تھا تمہیں بت کو ہاتھ کیوں لگایا. سیدہ آمنہ کا یہ شعر سنیے، گفتگو ختم، جو میں نے حضرت قاری موسیٰ کے گھر پڑھا تھا وہ بت کے حوالے سے. سیدہ آمنہ کا جب انتقال ہونے لگا سرکار کو گود میں لے کر سرکار کے چہرے مبارک کو پکڑ کر سیدہ آمنہ نے شعر پڑھا تھا جو حضرت سیدہ آمنہ کے ایمان پر دلیل ہے اور آج کی رات رسول اللہ کو راضی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ.
ذکر حسین سے حضور اتنا راضی ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے ذکر سے کتنا راضی ہوتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. ذکر ابو بکر عمر سے حضور اتنا راضی ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے ذکر سے کتنا راضی ہوتے ہیں؟ تو یہ علامہ عبدالباقی زرخانی نے اس کو نقل کیا کہ سیدہ شفا عبدالرحمن بن عوف کی ماں اور سیدہ ام ایمن یہ خادمائیں تھیں کس کی؟ میری ماں اور بیٹی کی عزتیں جس کی دہلیز پر قربان ہو جائیں وہ سیدہ آمنہ پاک. جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ابوا کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، جسم پر کپ کپی تاری ہے، بخار بہت بڑھ گیا ہے، اپنے سیدہ شفا سے کہنے لگی شفا جاؤ میرے بیٹے محمد کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ آمنہ کے پاس جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، ساتھ میں گود میں بٹھا کر سیدہ نے یہ جملے کہے تھے، غور ہے آپ کو، ایک نعت پڑھی تھی حضور کی. سیدہ شفا سے کہنے لگی شفا میں جا رہی ہوں، میرے اس بیٹے کا خیال کریں اور دنیا دیکھے گی یہ میرا بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ سلطنتیں اس کے قدموں میں جھکیں گی. سیدہ شفا کو اب نعت پڑھ کے سیدہ آمنہ بتاتی ہے ان صح ما رأیت فی المنام. بولو سبحان اللہ. یہ اشعار ہے حضرت سیدہ کی، یہ سب سے پہلی نعت ہے سرکار کی بارگاہ میں آپ کی والدہ کی. فرماتی ہے ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. اے میرے بیٹے یقیناً وہ سچ ہے جو میں نے تیری پیدائش کے وقت دیکھا. میں نے رؤیا کا معنی ذکر کیا کہ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، لیکن جاگتے ہوئے بندہ جب کوئی عجیب بات دیکھے تو اس کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ امام قرطبی جو لغت کے امام ہے، تفسیر کے امام ہے. فرماتے سیدہ نے چہرہ پکڑ کر حضور کا کہا ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. اے میرے پیارے بیٹے محمد، پیشانی چوم کر کہا ہوگا کہ جو میں نے تیری پیدائش کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پیدائش کے وقت میرے جلوے دیکھے ہیں نا، اگر وہ ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے تو تو اللہ کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. سیدہ اپنی زندگی کی آخری وصیت اپنے بیٹے اور کائنات کے تاجدار اللہ کے نائب مطلق خلیفہ اعظم جناب سید عالم کو کہتی ہے فنہا ان دینی و دینا ان دینی و دین ابراہیم فنہا کا الاسلام. سیدہ کہتی ہے میرے بیٹے میرا دین اور تیرا دین ابراہیم کا دین. فنہا کا الاسلام ہے. میں آمنہ تیری ماں تجھے ابراہیم کی دولت پہنچا رہی ہوں جو عبد المطلب کے ذریعے اور عبداللہ کے ذریعے اور ہاشمی خاندان کے ذریعے پہنچی ہے. فنہا کا الاسلام ہے. میرے بیٹے محمد میری وصیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھنا، بتوں سے دور رہنا. بتوں سے تو کیا حق فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ مبالغہ نہیں، حضور کا جسم نور، حضور کی روح نور، حضور کی تعلیم نور، حضور کا گھرانہ نور. امام حسن جب پیدا ہوئے تو وہ بھی نور والے تھے. جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے کہا حضور آپ کے پیدائش کے جو واقعہ وہ حسن پر صادق آیا. امام حسن جب پیدا ہوئے تو سر پر خون نہیں، جسم گندا نہیں، صاف شفاف جسم. ائمہ سیر لکھتے ہیں کہ امام حسن کی ولادت یوں ہی جیسے مصطفیٰ تشریف لائے. تو میرا امام چیخ اٹھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. بولے سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے. ہاں ہاں حضرت امام علی رضا کا نام سنا آپ نے؟ امام علی رضا جو مشہد شریف میں آرام فرمائے، ہم شبیہ مصطفیٰ فاضل بریلوی فتاوی میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نشاپور آئے نا، نشاپور تو چہرے پر انہیں رومال باندھا ہوا تھا. مامون الرشید نے اپنی بہن کے نکاح میں پیش کی. یہ حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں اور حضرت موسیٰ کاظم جو ہے حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور امام جعفر صادق جو ہے میرے آقا امام باقر کے بیٹے ہیں اور امام باقر جو ہے میرے آقا سید السجاد امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین جو ہے وہ میرے مولا سید الشہداء امام حسین کے بیٹے ہیں اور حسین جو ہے وہ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں. یہ حضرت امام علی رضا ہم شبیہ مصطفیٰ، یہ ہمارا سنی اثر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں جب نشاپور میں آئے تو
آپ اپنے خچر پر سوار تھے. آواز پہنچی میری؟ آپ آواز پہنچی؟ آواز پہنچی؟ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. امام صاحب اپنے خچر پر سوار تھے. اس دور میں سواری خچر پر ہوتی تھی. علماء کا مجمع تھا. امام احمد رضا لکھتے ہیں علماء کا مجمع تھا. اس مجمع میں بتایا کون کون تھا؟ معروف کرخی. سیدنا معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ غوث پاک کے دادا پیر ہیں اور اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں. ان کی ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ امام علی رضا کے جوتے صاف کرنا. معروف کرخی جس کے جوتے صاف کرے معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حنفی تھے اور غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہیں اور بغداد اور عراق کے جلہ اولیاء میں سے ہیں. اور ایک محدث گزرے ہیں اسحاق بن راہویہ. علماء جانتے ہیں اس کا. اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی خچر پر بیٹھ کر ان علماء کے مجمع میں آئے، میرے جیسے گھٹیا لوگ تو بہت پیچھے تھے، ہم جیسے بیکار تو بہت پیچھے تھے. وقت کے علماء اور اولیاء آگے کھڑے تھے اور حضرت صاحب نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا اور اسی امامے کو شملے سے آپ نے نقاب کیا ہوا تھا اور اپنے خچر پہ جلوے تھے. تو لوگ قریب آ کر سرکار کی خوشبو محسوس کرتے تھے کیونکہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. یہ بات ہماری کتابوں میں تہذیب میں بھی موجود ہے. ابن حجر نے بھی لکھا کہ حضرت معروف کرخی نے حضرت سے کہا حضرت یہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ایک حدیث ہے جو سلسلۃ الذہب سے پہنچی ہے، وہ آپ نے وہاں پڑھ کے سنائی اور وہ حدیث سننا چاہتے ہیں. امام علی رضا نے سر مقدس کو جھکایا اور پھر نظر اٹھا کر دیکھا. لوگوں کا مجمع تھا. اسحاق بن راہویہ کے محدث، معروف کرخی جیسے عالم اور امام بہقی کے دادا استاذوں جیسے محدث وہاں موجود تھے. بڑے بڑے علماء جو اپنی پگڑیوں کے ساتھ اعلیٰ جبوں کے ساتھ کھڑے تھے. امام صاحب نے اپنے نقاب اٹھایا. امام صاحب نے نقاب اٹھایا. چہرے پر جب علماء کی نظر پڑی کہتے ہیں سب پر غش طاری ہو گئی، مجمع ادھر سے ادھر ہو گیا. اسحاق بن راہویہ جیسا محدث جو ناک پر مکھی میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت امام علی رضا کے خچر کے سن کو چوم رہے. چہرے کو دیکھ لیا تو لوگ ایک اعلیٰ دکھتے کہ لوگ ایک دوسرے میں گر رہے تھے کیونکہ چہرہ حضور کی طرح تھا. جب دیکھا کہ وہ شمائل پڑھتے تھے، وہ سرکار کے خط و خال کو پڑھتے تھے، سرکار اقوام صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پڑھتے تھے. جس وقت حضرت امام علی رضا نے چہرہ اپنا نقاب ہٹایا، چہرے کو جب علماء نے دیکھا غشی طاری ہو گئی. اولیاء بڑے بڑے مراقبوں میں جو مشاہدہ تجلیات ربانی کرتے تھے وہ غرق ہو رہے، گر رہے ہیں. اور یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں حیران ہوا کہ اسحاق بن راہویہ کے کروڑوں محدث جس کے جوتے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے کہ ان کے جوتوں کو دیکھ لے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ امام علی رضا کے خچر کے پاؤں کے سن کھر جو ہے کھر اس کو چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس دھول کو چاٹ رہے ہیں. تو جو محبوب تشریف لائے ہیں اللہ نے ان کی اولادوں میں یہ فیض رکھا ہے. تو میرے دوستو یقین حضرت نے ٹھیک فرمایا، مولود کی محفلیں بیماریوں کو دور کرتی ہے. ذکر کمالات مصطفیٰ دل کے تعصب کو دور کرتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور میں پھر یہ جملہ کہہ کر اس سے ہو رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. خدا کی قسم یہ ہمارے راجہ صاحب، یہ چشتی صاحب، یہ بٹ صاحب، یہ منب ناصر صاحب، یہ پرویز بھائی، اگر وہ بھی اگر آ کر یہاں پر بیان کرتے نا تو میں کہتا ہوں جوش اس لیے، کیونکہ یہ میرے میں کوئی کمال نہیں. کمال ذکر مصطفیٰ. بولیے سبحان اللہ. کمال محبت سے کہ کمال 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 ذکر مصطفیٰ کا ہے. کمال حضور کی عظمت و اہمیت کا ہے. اور اپنی گفتگو کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میدان محشر میں سب مصطفیٰ کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں گے. سبحان اللہ. اور جب میرے مصطفیٰ آئیں گے نا میدان محشر میں، میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں ہل گئے، استغفر اللہ. جب میرے آقا جلوہ گر ہوں گے نا میدان محشر میں، تو آقا خود کہتے ہیں یطوف علیہ الف خادم کأنہم بیض مکنون. ہائے 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 سبحان اللہ. او لؤلؤ منصور. دارمی رواہ دارمی و ترمذی. سرکار فرماتے جب اپنی قبر سے جلوہ گر ہوں گا تو میرے گرد لاکھوں غلاموں کا مجمع ہوگا اور وہ ایسی مخلوق ہوگی جس کو کبھی تم نے دیکھا نہیں ہوگا. فرمایا کأنہم بیض مکنون، وہ چھپے ہوئے نور ہوں گے. وہ لؤلؤ منصور،
ڈائمنڈ سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. فرمایا میرے جوتے کو تم کیا دیکھو گے؟ فرمایا جب میرے جوتوں کو دیکھ رہے ہوں گے تم ان کے جوتوں کو نہیں دیکھ سکتے. ایسے چمک رہے ہوں گے. تو میرے امام کے شعر کو میں گفتگو ختم کرتا ہوں. سنیو آؤ آؤ آؤ. ہمارا انتقال ہو گیا ایمان کا. ہم قبروں میں چلے گئے اور قبروں میں چلے جا کر وہی حضرت نصیر کا قول کہ نہا دھو کر آئے ہیں تو دیکھنے آئے ہیں. اب قبروں سے اٹھنے کی بات آ گئی ہے. ہم زندوں میں نہیں ہیں اس وقت. اپنے آپ کو زندوں میں محسوس کرو گے کوئی فضائی سمجھ میں نہیں آئے گی, کوئی تکلیف سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ زندوں میں شمار کرنے سے حسد آتا ہے, بغض آتا ہے, ایمان نہیں آتا. اپنے آپ کو مردوں میں لے جاؤ تو ایمان آ جائے. عاشق میں لے جاؤ. ہم مرے عشق مصطفیٰ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مرے ان کے نام پر اور مر گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ان کے نام پر مٹ گیا. مٹتے نام ہو ہی جا. جن کا نام ہوا وہ مصطفیٰ کے لیے مل گئے, مصطفیٰ کے لیے. اور آپ سنیے میرے دوستو, ہم مر گئے. تصور ہے آپ کا؟ گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہم مر گئے, قبر میں چلے گئے, سفید کفن ہم نے پہنا ہوا ہے. اٹھنے کی بات آئی, قبر سے اٹھ رہے ہیں اور قبر سے اٹھتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشنی ہوتی ہے. آنکھیں بندے کی چملا جاتی ہے. کہ کیا ہو گیا؟ کہ حضور تشریف لا رہے. کہ حضور نظر نہیں آ رہے. فرمایا ان کا عرش بہت اوپر ہے, وہ خدا کے عرش پر ہیں. تو کہ یہ چمک کس کی ہے؟ حضور کے چہرے کی. کہا جاؤ چہرے کو کون سمجھ سکے؟ کہ سینے کی. فرشتے کہتے چپ کر, سینے کو کون دیکھ سکے؟ یہ تو ایڑیوں کی چمک ہے. تو کہا ایڑیاں کہاں ہیں؟ کہا کہ تخت سے نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرا امام کہے گا عرش حق ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی. یوں کرو